یہ ایک خاتون تھی، رہائش پذیر تھی، ان کا کرائے کا مکان تھا۔ ایک خاتون جو ہے اس نے خودکشی کر لی ہے کھڑکی سے گر کے، جس کی عمر تقریباً 50-55 کے راؤنڈ تھی، کہ شام کے 6 بج گئے، صبح بیچاری کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی وارث نہیں آتا، لائف سٹائل نے یا اس کا جو مطلب زندگی تھی جو اس کی، وہ بڑی ہارڈ شپ سے گزری ہوئی تھی۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ عورت جو ہے خودکشی کر سکتی ہے۔ تو یہ چیز کو کنفرم کیا اس کے بھائی نے بھی آ کے شام کو کہ میری بہن جو ہے خودکشی نہیں کر سکتی۔ ابھی تک اس کا بیٹا، اس نے کوئی سٹانس نہیں لیا۔ عورت کا جو اپنا بچہ تھا، بیٹا تھا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور شام تک اس کی لاش کو وہ پوچھنے ہی نہیں آیا۔ یہ بیسیکلی پلاننگ بیٹا اور نو کی دونوں کی اکٹھی پلاننگ تھی۔ جی شادی صاحب بتائیے گا، قتل جو ہوا تھا ایک خاتون کھڑکی سے گر کے مر گئی تھی، کیا کیس تھا، کیسے ٹریس؟ اچھا، وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا یہ۔ اس پہ بھی یقین کریں ہم نے اسٹینڈ بھی بڑی محنت کی۔ یہ ایک خاتون تھی، رہائش پذیر تھی، ان کا کرائے کا مکان تھا ادھر گول باغ والی سائڈ پہ۔ تو صبح 4-5 بجے کال چلتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس نے خودکشی کر لی ہے کھڑکی سے گر کے، جس کی عمر تقریباً 50-55 کے راؤنڈ تھی، اور جس کے پاس 3 اس کی نواسیاں تھیں اور بہت چھوٹی ایج کی بچیاں تھیں۔ تو پہلے تو ہم نے اس کو ایز اے سوسائڈ کال کی طرح ٹریٹ کیا کہ شاید پرابیبلی کوئی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے اس نے خود کر لی، لیکن جب ہم نے اس کی جا کے سچویشن دیکھی اور سرکمسٹانسز دیکھی تو یہ ہمارے لیے نا ایک الارمنگ سا سینیریو بن گیا کہ یہ سوسائڈ نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ پھر جب ہم نے دوبارہ تفتیش شروع کی تو آپ یقین کریں بڑی حیرانی ہوئی حسنین بھائی کہ شام کے 6 بج گئے، صبح بیچاری کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی وارث نہیں آتا۔ تو مطلب جبکہ اس کے بچہ، بیٹا اور اس کی نوح جو تھی وہ بالکل اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے، اور انہی دنوں میں مطلب جس دن یہ وقوع ہوتا ہے اسی رات کو وہ اپنا سامان شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل 2 گلیاں چھوڑ کے دوسری گلی میں، اور اس گلی میں وہ مطلب ان ساری فیملی نے یہ والا اپارٹمنٹ، یہ گھر چھوڑ کر اس گھر میں شفٹ ہو جانا تھا۔ تو اس دن صبح 4 بجے وہ خاتون گر جاتی ہے، اور شام 6 بجے تک اس کا کوئی وارث ہی سامنے نہیں آتا۔ بہرحال شام کو 6-7 بجے اس کا بھائی آتا ہے، جس کی مدعیت میں ہم FIR درج کرتے ہیں اور تفتیش کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ بھائی یہاں کا رہائش پذیر نہیں تھا، ٹھیک ہے، بھائی آتا ہے، وہ آ کے اپنی اسی نوح سے ساری انفارمیشن لیتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ تو وہ بتاتی ہے کہ جی اس دن 4-5 بندے آئے، اور ایک خاتون لڑکی تھی ہما نام کی، وہ بھی آئی، اور آنٹی کی تھوڑی ایکٹیویٹیز ذرا عجیب و غریب سی تھیں۔ ظاہر ہے وہ اکیلی تھی تو وہ اپنے گزر بسر کے لیے جو ہے نا وہ ان کی ایکٹیویٹیز کرمنل ایکٹیویٹیز تھیں، وہ کوئی اتنی اچھی ایکٹیویٹیز نہیں۔ پھر اگر بھی وہ کرمنل تھی تو انسان اور انسانی جان جب اس طرح چلی جائے تو اس میں ہمیں تفتیش تو ہم نے اس کی کرنی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اس کو لیا اور ہم نے تفتیش کا آغاز شروع کر دیا۔ اب FIR کے مطابق ہما نامی لڑکی آتی ہے، 4-5 بندے آتے ہیں، ایک ان کا نیبر تھا اصغر نام کا۔ کال تو خودکشی کی چلی ہے، لیکن پرچہ کیوں ہوا تھا؟ پرچہ اس لیے ہوا کہ وہ سرکمسٹانسز میں نے آپ کو کہا نا، وہ ہمیں لگا کہ یہ چیز بالکل بھی جو ہے یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں جا رہی۔ دوسرا یہ کہ وہ خاتون جو تھی نا، اس کا جو لائف مطلب اگر آپ اس کے بارے میں لائف سٹائل لیں یا اس کا جو مطلب زندگی تھی جو اس کی، وہ بڑی ہارڈ شپ سے گزری ہوئی تھی۔ تو وہ جتنی ہارڈ شپس پیچھے گزر آئی تھیں اس میں اس نے سروائیو کیے رکھا، تو وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ عورت جو ہے خودکشی کر سکتی ہے۔ اور مطلب وہ عورت کم بندہ زیادہ تھی، مطلب اس کی جو دلیری یا اس کا حوصلہ جو تھا وہ مردوں سے بھی زیادہ تھا۔ تو یہ چیز کو کنفرم کیا اس کے بھائی نے بھی آ کے شام کو کہ میری بہن جو ہے خودکشی نہیں کر سکتی۔ بہرحال ہم نے تفتیش کو اسی طرح چلانے کے بعد تو جو اس کی نوح نے جو بیان دیا وہی FIR کا حصہ اس کے بھائی کی طرف سے ہو گیا، اور ہم نے اس چیزوں کو سٹارٹ کر دیا۔ اب چونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سامان شفٹ ہو رہا تھا، تو سامان شفٹ وہ 3 دن سے کر رہے تھے، تو وہاں سے ہمیں ایک بات مل گئی کہ یار یہ لوگوں کی موومنٹ اور ایکٹیویٹی تو تھی یہاں پہ، تو ہم نے پھر کیمراز کو دوبارہ انگیج کر لیا۔ اچھا سین بھی ہم کافی کیمراز کی طرف گئے، اور وہاں پہ جو کیمراز کی اویلیبلٹی تھی نا وہ بہت کم تھی۔ جو کیمراز تھے وہ بہت ہی بیڈ کوالٹی تھے، اور پھر رات کا ٹائم تھا۔ بہرحال پھر میں آپ سے ریپیٹ کروں گا کہ جب انسان کی نیت اچھی ہو اور آپ محنت کریں تو اللہ پاک آپ کو صلہ دے دیتا۔ تو ایک بڑا ٹوسٹ آیا اس ساری تفتیش میں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صبح خاتون کے گرنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ایک بندہ داخل ہوتا ہے، جو کیمرہ ان کی گھر کی انٹرنس کو ایک کیمرہ، مطلب بلڈنگ کی انٹرنس کو ایک کیمرہ تھا، تو وہ کیمرے کے تھرو گزرتا ہے
اور گھنٹہ ہے کہ وہ وہاں پہ اسٹے کرتا ہے. گھنٹے کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے نا, تو چونکہ اب اس کو پتا تھا کہ میں نے اس کیمرہ سے گزرنا, تو وہ اپنی جیکٹ کو نا سے اپنے آپ کو ایسے چھپا لے. یہ ایک ایسا, اب وہ ویڈیو کوالٹی بہت نا ہلکی تھی, تو لیکن وہ جو اس کا جیسچر تھا نا, اس نے ہمیں مطلب ڈاؤٹ فل اتنا کو کر دیا کہ یار یہ جو بندہ ایک دم یوں کر کے گیا ہے, یہ اس میں کیا رہی. اور جیسے ہی مطلب ہم نے دوسرے کیمرے کی ٹائمنگ کو میچ کیا, تو ٹھیک 1 منٹ پہلے اس کے گزرنے سے خاتون اوپر سے نیچے گر جاتی. تو ہمارا وہ تفتیش سٹارٹ ہوگی وہاں سے کہ یہ بندہ ہی ہمارا کلر ہے. اور وہ بات جس کی وجہ سے آپ نے سوال کیا ہم سے کہ خودکشی کی کال تھی اور پھر وہ 302 میں کیسے کنورٹ ہوگی, تو وہ چیز کنفرم ہونی شروع ہوگی کہ یہ چیز یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوئی ہے. بہرحال ہم نے چیزوں کو آگے چلایا, ہم نے بڑی محنت کی. ہمیں پھر پتہ لگا مختلف کیمرہ سے کہ یہ جو بندہ آیا تھا یہ رکشہ ڈرائیور تھا. پھر ہمیں مزید پتہ لگا کہ یہ رکشہ ڈرائیور تو 3 دن سے ان کے ساتھ سامان شفٹ کر رہا ہے. اچھا وہ چیزیں اب چلتی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا اس ساری بات میں کہ اس سارے سینیریو میں نا ابھی تک اس کا بیٹا, اس نے کوئی سٹانس نہیں لیا. عورت کا جو اپنا بچہ تھا, بیٹا تھا, اس نے کوئی بات نہیں کی, مطلب اس نے کوئی سٹانس نہیں لیا کہ میری طرف سے ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی, یا وہ رپورٹنگ کے لیے نہیں آیا, یا اس میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں تھی آ رہی کہ تمہاری والدہ کو اگر وہ بھی ہمارے لیے ڈاؤٹ فل ہو گیا. تو اب ظاہر ہے چونکہ وہ سارے مل کے ماں مر گئی ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, اور شام تک اس کی لاش کو وہ پوچھنے ہی نہیں آیا, اور پھر ایونچولی اس کے بھائی کو آنا پڑا ہے کہ وہ دوسری لوکیلٹی سے آ کے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو یہ اسٹین بھی بڑی شاکنگ باتیں تھیں کہ یار یہ تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں. بہرحال وہ جب ہم نے ان کو انگیج کیا تفتیش میں, تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ وہ تمام لوگوں کو بلائیں جو اس دن رات کو وہ آپ کی سامان شفٹنگ میں تھے. اور سامان کون شفٹ کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہم رینڈملی گزر رہے تھے, آنٹی ہی گزر رہی تھیں, تو وہ رکشے والا کھڑا ہوا تھا, تو رکشے والے کو ہم نے تو ویسے کہہ دیا تھا کہ جی تم آؤ اور یہ سامان ہم نے یہاں سے وہاں شفٹ کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے سامان جو ہم 3 دن میں شفٹ کرتے رہے سیم رکشہ ڈرائیور کے تھرو. تو 3rd ڈے یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اب چیزیں بڑی پیچیدہ ہوتی گئیں اور بڑا عجیب سا یہ کیس تھا, گنجل والا کیس تھا. اب جب ہم نے ان کو کہا کہ وہ رکشے والے کو بلائیں, تو یہ ان کی طرف سے بڑی ہیزیٹیشن ہوئی. ہم نے ان کو 2 سے 3 دن لگا کے اسٹینوی سے مطمئن کیا کہ آپ وہ رکشے والا ہمیں ایک دفعہ ملوا دیں, ہم اس سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ہم نے ان کو ٹرک کیا, وہ اس ٹرک میں آ گئے, اور وہ رکشے والا جب وہ رکشے والا آیا تو ہم نے اس کی روٹین سے, اب اس کے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم وہ ویڈیوز ساری چیک کر چکے ہیں اور ہم یہاں تک کھڑے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں. ہم نے ابھی تک ان کو 100 کال ٹریک کر کے وقوع میں ہم نے اپنی تفتیش میں انگیج کر لیا. اب جب رکشے والا آیا تو ہم نے اس سے سوال کیے کہ یار تم دوبارہ کیا لینے آئے, تو وہ مطلب اس نے ٹوٹل ڈینائی کیا کہ نہیں جی میں تو دوبارہ آیا ہی نہیں. پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے اس نے اپنا ورژن یہ چینج کر لیا کہ میں آیا تھا, میں آنٹی سے پیسے لینے آیا تھا, تو میری آنٹی سوئی نہیں تھی, میں تھوڑی دیر ویٹ کر کے وہاں سے چلا گیا. اب وہ جو جیکٹ والا پوائنٹ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جیکٹ والے پوائنٹ, اب ہم لوگ اس پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ یا تو خود بتاتا ہمیں, تو اگر تو یہ سچ بول رہا ہوگا, اگر یہ سچ بول رہا ہوگا اور اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر یہ اس کو یہ جیکٹ والا پوائنٹ ہم سے ذکر کرنا چاہیے. بہرحال اس نے وہ نہیں کیا. تو جب ہم نے اس کو تھوڑا سا روایتی انداز میں رکشے والے کو کیا تو ہمیں ایسی باتیں پتہ لگیں جو ہمارے لیے بہت حیران شاکنگ تھی. تو اس میں یہ ہوا حسین بھائی, کٹ ٹو شارٹ اسٹوری یہ تھی کہ وہ رکشہ ڈرائیور 3 دن میں اس خاتون کی نوح کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا. چونکہ وہ رکشہ ڈرائیور تھا اور وہ نشے کا عادی بھی تھا. یہ جو فیملی تھی, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کرائم کرتے تھے, تو بیٹا جو تھا وہ بیسیکلی منشیات ہی فروش کرتا تھا. تو خاتون جو تھی کرمنل فیملی تھی, خاتون جو تھیں وہ ایک بروتھل چلاتی تھیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ جو ہما لڑکی کا ذکر ہوا یا یہ چیزیں جو ہوئیں, یہ جو وہ اسی ساری ایکٹیویٹی کی کڑیاں تھیں کہ یہ وہ اپنے کسٹمرز کو لے کے آتی تھی, آنٹی اس کو اپنی جگہ دیتی تھی, تو اس کے عوض وہ کچھ پیسے وہ رکھ لیتی تھی, کچھ پیسے یہ وہ, تو مطلب یہ زندگی اس طرح گزر بسر ہو رہی تھی. تو چیزیں کھلتی گئی, چیزوں سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو عورت تھی نا, یہ اپنے بیٹے کو منع کرتی ہوتی تھی کہ تم منشیات نہ بیچو, باقی تم کوئی بھی کام کر لو, ٹھیک ہے, تم کوئی بھی کرائم کر لو, ایون دو وہ یہ بھی کہتی تھی کرائم تم کوئی اور کر لو پر یہ والا کرائم تم مت کیا کرو. تو اس وجہ سے اس کی جو نوح تھی اور
ان کے اندر ایک پرابلم تھی اس چیز کی کہ وہ کہتی تھی کہ تم جو ہے نا مطلب میں جس طرح کا میری جو فیلڈ ہے تم بے شک یہ بھی جوائن کر لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ منشیات والی چیزوں سے تم لوگ آؤٹ ہو جاؤ. تو یہ چیز ان کے اندر چلتی رہی، پنپتی رہی. ٹھیک ہے، اب چونکہ جب یہ شفٹنگ ہو رہی تھی تو وہ جو نو تھی اس کی پلاننگ یہ تھی کہ اب ہم علیحدہ ہو جائیں گے، تو آنٹی علیحدہ ہو جائیں گی، تو ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیسے مرضی میاں بیوی ہم چلائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اب اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آنٹی اپنا سامان بھی ساتھ شفٹ کروا رہی ہے. شفٹ ہونے دا مومنٹ اس کو یہ پتہ لگا کہ یہ آنٹی نے بھی میرے ساتھ شفٹ ہو جانا ہے، تو اس کے اندر سازش نے اپنا کام کرنا اس کو اب رستے سے ہٹایا جائے اور میں اس کو کسی کے ادھر بھی وہاں پہ قبول نہیں کروں گی. تو اب دیکھیں آپ نے کہ 3 دن سے وہ رکشے والا ان کے ساتھ ان ٹچ تھا، وہ نشہ وہ بھی کرتا تھا، یہ اس کو پیسے بھی دیتے تھے اور اس کو نشہ بھی دے دیتے تھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ تم نے کافی ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروائی. تو تیسرے دن اب 2 دن میں ان کی اچھی ہیلو آئی ہو گئی. 3rd ڈے جب وہ فائنل سامان شفٹ ہو کے وہاں جانا تھا اور اگلے دن آنٹی کا تھوڑا سا سامان تھا وہ خود ہی لے کے آ جاتی اور وہاں پہ شفٹ ہو جاتی، تو وہ خاتون نے جو نو تھی انہوں نے اس کو انگیج کیا، اس رکشے والے اس کو لالچ دیا، اس کو اس نے 5 سے 6 قسم کا نشہ مفت کروایا. وہاں پہ نشہ کروانے کے بعد اس نے انسٹیگیٹ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ناجائز تعلقات بھی رکھوں گی، تمہاری ہر قسم کی خواہش بھی، اور تمہیں مزید عورتوں سے بھی میں ملواؤں گی، تم میرا یہ کام کر دو، تم پہ کسی کو شک بھی نہیں جائے گا، تم جاؤ اور آنٹی کو جو ہے نا قتل کر دو. تو پہلے تو وہ تھوڑا سا ہوا کہ میں کیسے، برل اس نے اس کو، چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے جو بندہ نشے کی حالت میں ہو تو وہ اپنی پوری سینسز میں نہیں ہوتا، تو اس کو اس نے عورت نے بڑے طریقے سے مینیپولیٹ کر لیا. مینیپولیٹ کر کے اس نے اس کو پوری پلاننگ بتائی کہ تم نے جانا ہے، گھر کے باہر ایک جالی ہے، وہ اس جالی کے تھرو یہ میاں بیوی منشیات لوگوں کو سیل آؤٹ کیا کرتے. وہ تھوڑی سی جالی انہوں نے توڑی بھی تھی، ہاں تھوڑی بھی تھی، تو اس نے اس کو بتایا کہ اس جالی کو تم پورا توڑ لینا، تمہاری صحت کا بندہ آرام سے اس میں سے گزر جائے گا، اندر فلانی لائٹ چل رہی ہوگی، اس کا فلانا ہی جگہ بلب ہوگا، ہر چیز اس کو پورا پلان کر کے. آنٹی کو میں دودھ کے اندر کوئی چیز دے گیا ہی ہوں جس سے وہ آرام سے سو جائیں گی، نیند کی گولیاں دودھ میں نا گرم دودھ میں ڈال کے دی، تو تم نے جانا ہے تو تم اس کے اوپر تکیہ رکھنا اور وہ اس کو وہیں پہ سفوکیٹ کر کے تم ان کا کر کے تو تم آ جانا. بہرحال چونکہ میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ وہ عورت جو ہے نا ماشاءاللہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی اور مطلب وہ دلیر بھی تھی، اور اس کو اتنا آسانی سے کوئی بندہ اس کو کر بھی نہیں تھا سکتا، وہ ماشاءاللہ صحت مند بھی تھی. تو یہ جب آتا ہے اسی طرح پلاننگ کے مطابق یہ آ کے پہلے آدھا گھنٹہ نیچے پوری ریکی لگاتا ہے، پہلے یہ آ کے خاتون کے نمبر پہ کال کرتا ہے، خاتون نمبر نہیں اٹھاتی، آنٹی جو تھی اوپر، تو یہ پھر دیکھ لیتا ہے کہ اب اس کو تسلی ہوتی کہ یہ سو گئی ہے. یہ پھر اس جالی کے تھرو اندر بھائی انٹر ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ یہ گھر کے اندر صرف دیکھتا رہتا ہے چیزوں کو. اب اس خاتون کے ساتھ 3 اس کی چھوٹی نواسیاں بھی تھیں چھوٹی عمر کی. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کے منہ پہ جو ہے تکیہ رکھتا ہے. تکیہ رکھنے کے بعد وہ اٹھ جاتی ہے. جب وہ اٹھتی ہے تو یہ اس کو پکڑ کے وہاں سے، چونکہ وہ مدہوش تھی، اس نے وہ دوائی کھائی ہوئی تھی، اس کو منجی سے نیچے گرا لیتا ہے، اس کا زور سے سر مارتا ہے 2 سے 3 دفعہ سیمنٹ والی بننے کے فلور کے اوپر. اچھا وہ اب فلور کے اوپر مارتی تو وہ خاتون کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کو بندہ ہے جو اس طرح کی اس نے مجھے مارنے کی، تو وہ سامنے کھڑکی کی طرف دوڑتی. جب وہ کھڑکی کی طرف دوڑتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شور ڈالنے کی، تو یہ پیچھے سے جا کے اس کی ٹانگے سے کھینچتا اور وہ خاتون اوپر سے نیچے گر جاتی ہے. چونکہ وہ پہلے ہی مدہوش تھی اور وہ گرنے کے بعد اس کو کافی چوٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے ایونچولی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور وہ آرام سے چپ کرتا ہوا دوبارہ اپنی جیکٹ پہن کے دروازے کے تھرو نیچے اتر کے تو غائب ہو گیا. تو حسین بھی یہ ایک بہت بڑا کیس تھا اور اس پہ ہم نے بہت محنت کی، اور محنت کے بعد ہم نے بڑے طریقے سے وہ اصل ملزم کو گرفتار کیا. تو اس کا جو بیٹا تھا، بیٹا بھی انوالو تھا اس میں؟ جی یہ میں بالکل اسی طرف لانے جا رہا تھا. یہ بیسیکلی پلاننگ بیٹا اور نو کی دونوں کی اکٹھی پلاننگ تھی، اور پہلے سے مدہ مل گیا. وہ چاہ رہے تھے، وہ ایک سرکمسٹانشلی ان کو ایک اپرچونٹی مل گئی جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ان نون بندے سے پہلے تعلق بنایا ہوگا. بالکل اس نے سارا کچھ پلان کیا. اسی 3 دن میں ہوا یہ ساری پلاننگ اس 3 دن کے دوران ہوئی، اور لاسٹ ڈے خاتون نے اسے فزیکل مطلب کانٹیکٹ بھی بنایا اس کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اس کو برائب کر کے مطلب اس کو رشوت ایک قسم کی دے کہ تمہیں پیمنٹ تمہاری ملے گا، تمہیں نشہ بھی ہم فری دیا کریں گے، تو تم یہ ہمارا کام کر دو، تم نے پریشان نہیں ہونا.
उसने कहा ठीक है मुझे और क्या चाहिए, काम भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसने आके उस खातून को मार के फिर वो इनके पास गया, उस खातून का मोबाइल जाके उसने इस बेटे को पकड़ा दिया और वो मतलब इकट्ठे फिर। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि उस कातिल को पुलिस स्टेशन बुलाने वाला भी बेटा ही था। अच्छा, ठीक है। अच्छा जब वो आया तो अब हम उसे एक ही सवाल करते थे कि यार वो खातून का मोबाइल कहाँ है जो तुम ले गए? तो उसने बताया कि जब मैं स्टेशन के अंदर एंटर हो रहा था तो मोबाइल मैंने उसके बेटे शरोज को पकड़ा दिया था। अब जब ये बात सुनी तो हम बहुत परेशान हुए कि मतलब माँ को कत्ल एक बेटे ने ऐसे करवा दिया और फिर आखिरी मोमेंट तक ये कातिल के साथ है। तो ये एक बड़ी सिचुएशन थी अपना हसनैन भाई। इसमें फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस नूह को भी गिरफ़्तार किया। वो बेटा यहाँ से फ़रार हो गया, इवेंचुअली किसी और जगह पे जाके उसके ऊपर 9C का पर्चा हो गया, वो भी जेल चला गया। और ये जो मुलज़म था रिक्शे वाले को, इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलान किया, जिसको जल्द जो है ना सज़ा मिल जाएगी।